الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سی بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجود تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحج کو ذبح کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں ضرور اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا، اسے ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہا، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر چل سکے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ جب آپ میری والدہ سے ملیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔
حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور اپنے بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈے کو بھیج دیا ہے، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کی مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو مینڈا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مینڈا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ حضرت سفیان بن یوحنا فرماتے ہیں اس مینڈے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ بھی جل گئے۔